لائبریری محمدی مسجد جدید چاکی واڑہ۔ یاد رکھیں اسلامی کتب کا مرکز محمدی کتب لائبریری محمدی مسجد جدید چاکی واڑہ۔ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا والذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء اور رسل علیہم السلام اجمعین اس دنیا پر تشریف لائے، ان سب کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے خلق کو، اللہ کے بندوں کو اپنے مالک کی معرفت حاصل، اپنے خالق اور مالک اور مہربان کی پہچان۔ جس قدر انسان اللہ کو پہچانے گا، معرفت حاصل ہوگی، اس طرح اسی قدر اسی کے عقیدے، عمل اور اخلاق وغیرہ کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ ہمارے اندر عقائد کی برائیاں، عملی کوتاہیاں، اخلاقی خامیاں، ان سب کی اصل بنیاد ہے یہی سمجھو کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنے معبود اور مالک حقیق کو پہچانا نہیں، اس کی معرفت ہم کو حاصل نہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کے الفاظ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو علم حاصل ہے۔
جب ان کو معرفت حاصل ہے تو اللہ سے کریں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت اس کے سامنے واضح ہوتی جائے گی، وہ اللہ سے ڈرتا جائے گا، نافرمانی کے لیے اس کو ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، بالکل وہ نافرمانی سے دور رہے گا۔ دوسری طرف اللہ کی مہربانی اور اللہ کی مغفرت اور اپنی خلق پر کس قدر اس کا رحم ہے اور فضل ہے اور کرم ہے، جس قدر اس کا علم ہوتا جائے گا اس قدر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا، امید اس کی مضبوط ہوتی جائے گی، اور وہ سمجھے گا کہ یہی دروازہ ہے جہاں کچھ ملنا ہے۔ لیکن جہالت کا سبب یہ بنا، جہالت اس بات کے لیے سبب بنی کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس سبب سے اللہ سے ہم بے خوف ہو گئے، کیونکہ اس کی قدرت اور پکڑ کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ سے بے خوف ہو گئے، اور پھر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم اس سے نا امید ہو گئے، دوسرے دروازے تلاش کرنے لگے، اور اس قدر ہم اللہ سے دور ہوتے گئے۔ یدعو لمن ضروا اقرب من نفعہ، جتنا ہی اللہ کو، جتنا ہی ہم اللہ کے سوا کسی اور کے دروازے کو قریب جائیں گے، اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہی بندہ اللہ کو قریب ہوگا دوسروں سے دور ہوتا جائے گا، جتنا ہی دوسروں کو قریب ہوگا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کی دوری کی سب اصل یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جتنے بھی آئے تھے دنیا میں، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی رحمت کا سہارا بتلایا، بار بار سمجھا ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ایک جگہ یوم عظیم، اگر تم نہیں مانو گے پھر جاؤ گے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب، بہت بڑا عذاب، دکھانے والا عذاب تم کو پہنچ سکتا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اس بات کو مان لیا تو یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں مہلت دی جائے گی، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، تمہیں بخشا جائے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کیا جائے گا۔ ایک طرف ترغیب دلائی تاکہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی سے بچیں، اور اس سے امید رکھتے ہوئے اسے نا امید نہ ہوں، بلکہ اپنے عرض، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اس کے آگے رکھیں اور اس کے دروازے سے پیچھے نہ ہٹیں، نا امید نہ ہوں۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہو سکتے ہیں۔ من یقنط من رحمت ربی الا الضالون، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ سے جو گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت والے کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، جس کی امت ہونے کا ہم کو شرف حاصل ہے، اس نے بھی یہی دعوت دی، اس کو بھی یہی حکم ہوا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو خبر دے دیجیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہوں، مجھ جیسا کوئی بخشنے والا نہیں، میں اس برابر کوئی مہربان نہیں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بہت بڑا سخت ہے، مجھ جیسا کوئی عذاب نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی پہلی جماعت جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور جن کا ایمان مثالی بتلایا کہ آمنوا کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے جس طرح ان لوگوں کا ایمان ہے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ۔ تو ان کے اندر یہ خوبی تھی، ان کے اندر یہ بات تھی، اللہ سے اتنے ہی امیدوار تھے، اتنا یقین رکھتے تھے کہ دشمن کی کتنی طاقت مقابلے میں ہو، کتنا ہی طاقت مضبوط ہو ان کی،
کثرت کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، نفری کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے وہ اسے کئی گنا زیادہ ہوتے تھے، اور مال و دولت سے وہ بالکل اس سے مقابلے بہت قوت والے تھے، اسلحہ بارود وغیرہ قوت وغیرہ ہر لحاظ سے وہ دفاع میں ان سے بڑے ماہر و قابل اور بڑی طاقت ان کی تھی، لیکن ان کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا ہی غلبہ ہے بشرط ہے تم ایماندار ہو، اس لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں کسی کا غم کرنا، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنا یا سستی کرنا یا غفلت کرنا یا کمزور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یہاں تک کہ تم ان کو خود اپنی طرف سے صلح کی پیش کرو تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، وہ خود اگر صلح چاہیں جھک جائے تم بھی جھک چھوڑ دو گا، لیکن تم ان کو نہیں پیش کرو، تم ایسی پیش کسی نہیں کرو، کیونکہ تم ایماندار ہو، ایماندار غالب ہو۔ تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا ہم کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ سے امید کی مثال، یہ انبیاء کی سنت ہے، یا اس جماعت کی مثال ہے جو انبیاء کی یہ جماعت خاص ہوتی ہے، اللہ جس کو منتخب فرماتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کی قوم فرعونیوں کے مظالم سے انتہائی تنگ آ چکے تھے، آخر ان کو اجازت مل گئی کہ یہاں سے ہجرت کر کے نکل کے چلی جائے، اس حکومت سے نکل کر دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کریں اور آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اس کے شریعت و قانون پر عمل کر سکیں۔ جب وہ لوگ نکلنے لگے اور فرعون کو اطلاع ہوئی کہ یہ تو بھاگے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بوئے بستر باندھ کر جا رہے ہیں، تو فرعون کو خطرہ ہو گیا۔ انہوں نے میرے سوا کوئی بادشاہی نہیں دیکھی، کوئی حکومت نہیں دیکھی، اب اگر یہاں سے نکل گئے تو ہو سکتا ہے کسی اور میرے دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے میرے سارے راز ان کو بتا کر اور بغاوت کر دے ہمارے ساتھ، سمجھ آئی بات، اور کسی دوسرے مخالف کی مدد لے کر مجھ پہ چڑھائی کر دے، اس لیے ان کو پکڑو یہی ختم کرو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، فرعون نے کئی لوگوں کو بھیجا بستیوں میں، شہروں میں، گھروں میں، اپنے ملک کے اندر، سارے لوگ نکلو ان کے پیچھے، اور کیا کہا جو آج ہی کرتے، ان ہؤلاء لشرذمۃ، یہ تھوڑی جماعت، قلیل جماعت ہے، ان کی کوئی تعداد نہیں، سواد اعظم ہمارا، ان کا بڑا پہلے ہی کر چکا ہے، بس ان کو پکڑو۔ گئے ان کے پیچھے، وہ بھاگے جا رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہوا، اجالا ہوا، اندھیرا کم ہوا، وہ بچارے خوف سے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی پیچھے تو نہیں آتا، ڈر کے مارے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے ہمارے پیچھے، اور وہ جا رہے ہیں تو ادھر ادھر آنکھیں مار رہے ہیں کہ کہاں ہیں، ابھی دور ہیں، ابھی دور ہیں۔ جب دن کا اجالا ہوا اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فلما تراءى الجمعان، ایک دوسرے کو دونوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں جانے والے کے پیچھے یہ فوج آ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کہ یہ فوج میرے پیچھے آ رہی، ہمارے پیچھے، سمجھ آئی بات، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، جلدی کرو آگے پہنچے، اور دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہیں، جاؤ جلدی کرو، بس وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت کا منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نکل کر جانے والے، ہجرت کر کے جانے والے، اپنے ایمان کو بچا کر نکلنے والے، توحید کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے والے،
وہ جماعت، دوسرے وہ ظالم جو ان پر ظلم کر رہے تھے، ان کو ستا رہے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے، اب پھر دوبارہ ان کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ باہر نہیں جانے دو ان کو۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب تو ہم کو پہنچ گئے، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا جواب تھا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ کہتا ہے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ صاحب وہ پہنچ گئے ہیں، دیکھو گھیرا بنا کے، گھیرا کر کے آ رہے ہیں ہمارے پیچھے، سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے وہ آ رہے ہیں باقاعدہ گھیرا باندھ کر۔ کہتا ہے کلا ہرگز نہیں۔ یہ کلا کا کوئی مقام تھا؟ ہرگز کہنے کا کوئی ٹائم تھا؟ سوچو آپ، سامنے دریا ہے، پیچھے سے دشمن گھیرا کر کے آ رہا ہے، ایک طرف ڈوبنا ہے، دوسری تو ایک آگ ہے، پانی ہے، ایک طرف آگ ہے تو ایک طرف پانی ہے۔ ایسی صورت میں کلا کا کون سا مقام ہے کہ ہرگز نہیں؟ کوئی موقع ہے، کوئی محل ہے، ہر چیز کا کوئی موقع محل ہوتا ہے، یہ کوئی محل ہے؟ اب ہرگز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان تھا، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ نکلو، اس نے مروانے کے لیے نکالا نہیں ہم کو، اس نے تباہ کرنے کے لیے نکالا۔ جس نے نکلنے کا حکم دیا اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ بتلائیں گے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے بچنے کا۔ سوچئے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی امید، اس کو کہتے ہیں امید رکھنا۔ پھر بتلاؤ، کیا ان کے لیے اللہ نے راستہ نکالا یا نہیں؟ بچنے کا راستہ نکالا یا نہیں؟ راستہ بھی وہ جو فرعونیوں کو تو کیا، خود موسیٰ کے وہم گمان میں نہیں، اس کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کوئی راستہ ملے گا، لیکن یقین تھا، ایمان تھا، اللہ کے وعدے پر یقین تھا، امید ان کی مضبوط تھی۔ جس حدیث میں آیا ہے نا، خود اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ کو پکارتے ہو، دعا کرتے ہو اللہ سے، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ فإن اللہ لا يكن من قلب اللہ، جو دل مشغول ہے اللہ سے، غافل ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کی مثال تھی۔ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ اسی طرح جا رہے ہیں، ان کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی رفتار میں، ان کی جماعت میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی قسم کا ارادے میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ اس عزم سے، اس استقلال سے، اس رفتار سے جا رہے تھے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، جس نے نکالا اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ یقین راستہ بتلائے گا، اور راستہ ایسا بتلایا جو موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے اصل بات۔ اللہ کی اتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اتنا انسان زیادہ اس سے امید اپنے رکھتا ہے۔ انبیاء کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اللہ کے بارے میں۔ انبیاء علیہ السلام کو سب انسانوں سے زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی مہربانی، سب کو زیادہ سے زیادہ علم ان کو ہوتا ہے، اسی طرح ان کا یقین بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا خوف بھی انہی لوگوں کو زیادہ تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت یہ ان کو اچھی طرح معرفتی بنسبت ہمارے یا بنسبت غیروں کے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عالمکم باللہ،
تم سب سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھنے والا میں، اللہ کی معرفت تم سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے۔ یہاں تو بیراغ کروائے پیروں نے کیا، صوفیوں نے، کہ جی یہ معرفت ہمارے کو معرفت نہیں حاصل، یا لفظ پڑھنے والے ظاہر دین آدمی ہیں، سمجھو، یہ کتابیں پڑھنے والے ہیں، ظاہری علم والے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو باطن کا علم نہیں، وہ کوئی اور علم ہے۔ اس طرح لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عالمکم باللہ، تم سب سے زیادہ معرفت مجھ کو حاصل ہے اللہ کی، اور ساتھ یہ فرمایا واللہ انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، اللہ کی قسم سب سے زیادہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اس کا خوف ہے مجھے۔ جتنی ہی انسان کو وزن معلوم ہوگا کسی چیز کا، اتنا ہی اس کا علم ہوگا، اتنا ہی اس سے ڈرے گا انسان۔ ایک آدمی کسی جانور کو دیکھتا ہے، بھیڑیا کو دیکھتا ہے، ڈرے گا، لیکن اگر سامنے شیر کو دیکھتا ہے زیادہ ڈرے گا، کیونکہ بھیڑیا اور شیر کا فرق اس کو معلوم ہے یا نہیں، سمجھتا ہے کہ بھیڑیا سے میں مقابلہ کیسا کروں گا، شیر سے کیسا کروں گا۔ اس طرح انسان کو بخیل اور سخی کا فرق بھی معلوم ہے، یا یہ آدمی تو کام ہونے کا نہیں، یا یہ تو آدمی وہ ہے کبھی ہم سے خالی کوئی نہیں آیا ہے نا، فرق ہے۔ اب جتنا ہی وہ اس کی سخاوت ہوگی یا ہمدردی ہوگی، اتنا ہی انسان کو زیادہ اس سے امید ہوگی، اور جتنا ہی اس کا بخل معلوم ہوگا اتنی اس سے نا امید ہوگی۔ تو ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ ان کو اللہ کا کیا پتا، ہم ہی ہیں جو معرفت حاصل کر چکے ہیں، سارا کچھ ہماری معرفت ہوگا۔ اب یہ رات دن ڈراتے ہیں اپنے بڑوں سے، یہ شیطان کی پہلی حکمت ہے کہ اپنوں سے ڈراتا ہے۔ فَوَيَا إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا شیطان تم کو اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے، شیطان اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے، یہ ولی بڑا خطرناک ہے، یہاں سے تم نے مسواک توڑی تمہارا منہ خراب ہو جائے گا، دانت گر جائیں گے، یہاں سے لکڑی کاٹی تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، 11ویں کی راتیں دودھ نہیں دے گا تو بھینس مر جائے گی، ڈراتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ مومن کی شان نہیں کہ ان کے ڈرانے سے ڈرے، فلا تخافوا مت ڈرو ان سے، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مسلمان ہو تو مجھ سے ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو ایماندار ہو تو مجھ سے ڈرو، اور کسی نہیں ڈرو۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، تم کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، لکڑیوں اور کاغذ کے الہوں سے ڈراتے ہیں، تم کو صورتوں اور مورتوں سے ڈراتے ہیں، پتھروں سے اور ریت کے بنے ہوئے خدا سے تم کو ڈراتے ہیں، ويخوفونك بالذين من دونه، دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ کیا میں اکیلا تجھے کافی نہیں ہوں؟ أليس الله بكاف عبده، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے اکیلے سے کافی نہیں ہے؟ یہ ان کا مقام تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کا واقعہ دیکھیں تو ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، وہ کبھی نہیں ڈرتے تھے۔ یہ مثال تھی مشرکین کے سامنے، کفار بادشاہوں کے سامنے مسلمانوں کے متعلق کہ یہ وہ جماعت ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، موت سے
نہیں چڑھتی۔ آخری وہاں ہے کسی کو موت کے منہ میں دینا، تو موت سے تو یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب اپنی بات سے واپس کیسے آئے، کیسے ہٹے؟ موت سے ڈرنے والے نہیں۔ کیا بات تھی کہ موت سے نہیں ڈرتے تھے؟ ان کو اللہ پر یقین تھے کہ وہ ہم کوئی نہیں کہ ہاتھوں ذلیل نہیں کہے گا، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل نہیں کہے گا، جن کو یقین تھا۔ اگر فرض کرو ہم مر بھی گئے تو قتلہ ہم فی النار و قتلانا احیاء عند ربہم یرزقون۔ اگر وہ مر گئے تو چلے گئے جہنم میں، اور ہم مر گئے تو ہمیں اللہ کے ہاں وہ زندگی حاصل ہوگی جو یہاں بھی نہیں۔ یقین تھا اس بات پر، وہ ہر چیز کو قربان کرتے تھے۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک لڑائی میں قرآن دادی میں بیٹے کا نام نکلتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا تو جوان ہے، یہ پھر نوبت مل سکتی ہے، اب میں بوڑھا ہوں، اب مجھ میں ہی بائی، لہذا اس وقت بائی مجھے دے دو۔ کہا کہ باپ اگر کچھ بھی چیز ہو سب سے پہلے آپ ہیں، لیکن یہاں جنت ہے لہذا میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ کہاں سے جنت کی؟ تلواروں کے سامنے جانا تھا، تیروں کے سامنے جانا تھا، مانا تھا اور کیا تھا، لیکن یقین تھا اللہ کے وعدے پر، یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے پر، ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، پورا اعتماد تھا۔ تو میں یہ توکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ خدا اس کو کافی ہوتا ہے۔ تو شیطان نے سب سے حرکت یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف بنایا اور دوسروں کو خوف دلایا۔ اللہ کو تو یہ منوا لیں گے، اولیاء ہست قدرت عزیلا تیر جستا باز گردان اور ذرا، نکلتا ہوا تیر کمان سے اللہ کے اولیاء اس کو بھی بدل دیتے ہیں، تقدیر کو بدل دیتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میں تمہیں کیا خبر، اولیاء اللہ کا مقام بہت ہے، ایک نظر سے وہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تقدیر تو نہیں بدلی، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی نظر نے اپنے باپ آزم کی تقدیر کو نہیں بدلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نے اپنے چچے ابو طالب کی تقدیر کو نہیں بدلا۔ تو بتاؤ کون ہے یہ؟ ہم دوسروں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لہذا ان کی بات ہوگی، اور اللہ سے نا امید بنا کر تمہارا کوئی وہاں چلے گا نہیں، تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تم گنہگار ہو، تم یہ ہو، اس طرح ڈرایا گیا اللہ سے۔ اب ان کو پھر ہیلے بتلائے، اس طرح تم بخشے جاؤ گے۔ کبھی تو کسی پیر بزرگ کا وسیلہ بنا لیا، کبھی تعویذوں کا سہارا دے دیا، تو فلاں پیر کی تعویذ جو ہے وہ بڑی کامیاب ہے، جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے، پہنچنے کی دیر ہے، گلے میں ڈال دیا، ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ یا آپ کے ہندوستان کے پیر نے تعویذ لکھ دیا تھا لوگوں کو کہ آستینے میں باندھ کر کے جاؤ، جب ترکوں پر حملے کرنے گئے تھے، یا کہ ان پر تم گولیاں چلاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو اس پر 10 کروڑ روپیے کا لگا ہوا تھا، کئی مر گئے، تو ترکوں نے کیا کیا، وہ تعویذ اٹھا کر اپنے استنبول کا جو میوزیم تھا اس میں رکھ دیا، عجائب خانے میں۔ جو ہی آدمی یہاں سے کوئی دورے کو جاتا تھا، اگر چلے گیا عجائب خانے دیکھے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا یہ تمہارے پیر کا تعویذ ہے کہ مسلمانوں کو مارو تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کا کوئی ڈر نہیں، دوسروں میں ڈرایا جا رہا ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں، دوسروں میں دلائی جا رہی، نظریہ بدلا گیا ہمارا۔
ورنہ انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے ڈرایا، اللہ سے امید دلوائی. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق ڈرنا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے تاکید کی، تمہیں بھی تاکید کر دے اللہ سے ڈرتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. دین نے سکھائے، اسلام نے یہ سکھائے. اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے لیے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر تم زندگی برباد کر چکے ہو گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، اپنے اوپر زیادتیاں کر چکے ہو، لیکن یہ سوچ لو کتنا ہی تم دور چلے گئے ہو، کتنے ہی نافرمان بن چکے ہو، لیکن اللہ نے اپنے رحمت کا دروازہ تمہارے لیے ابھی تک بند نہیں کیا. تمہیں نا امید ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی سبب ہی نہیں. کتنے بھی بڑے گناہ ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ اس کا نام غفور تو ہے، رحیم تو اس کا نام. اس لیے تم اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، جھک جاؤ اس کے حکم کے آگے. اس نے بہتر کتاب نازل کی ہے، اس کی تابعداری کرو. عذاب آنے سے پہلے تمہارا گناہ معاف کی جائے، تمہاری خطائیں معاف کی جائیں. لوٹنے سے خدا معاف نہیں کرتا. نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے معافی نہیں دے دی. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الى حین. یونس علیہ السلام کی قوم نے اگر جب ایمان لایا تو ہم نے آنے والے عذاب کو روک دیا، آتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، بھی پہنچا نہیں تھا، پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لی. جس طرح بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ چند میلوں کے فاصلے پر عذاب آ چکا تھا، بلکہ چند میلوں کا فاصلہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے پہنچنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. تو مہربان انہوں نے ہر بار یہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، نہ اس سے ڈرنے کا تعلق ہو، نہ اس سے کسی امید کا تعلق. کہاں کہ ہماری چودھراہٹ قائم رہے، ہماری کیڑی مریدی قائم رہے. حالات قیادت بھر کر اس زمین کے تختے پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑی قیادت انبیاء علیہ السلام کی تھی. کسی نبی علیہ السلام نے اپنے سے کسی کو ڈرایا؟ یہ پیر ڈراتے ہیں کہ ہم مار دیں گے، یہ کہیں گے دادا ہمارا یہ کہے گا، نانا ہمارا یہ کہے گا، فلانا یہ کہے گا، فلانا یہ کہے گا. اللہ کی کسی ایک نبی نے کسی کو ڈرایا اپنے؟ نوح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح تو صبح شام ہم سے لڑتے رہتے ہو، صبح شام جھگڑتے رہتے ہو، ہر وقت جھگڑا کوئی نہیں تھا، یہی دعوت تھی. اللہ کے بندو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف واپس آؤ، خدا تمہیں معاف کرے، یہی بات تھی اور کچھ نہیں. اس کو وہ جھگڑنے سے تعبیر کرتے تو کہے تم ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کرتے رہے ہو، اب جھگڑا بند کر دو، اب تمہیں کھلا اعلان، جو کچھ تم لا سکتے ہو لائے لے آؤ. جس عذاب کا ہر وقت ہم کو تم جس عذاب کی دھمکیاں دیتے تھے وہ لا کے دکھاؤ اگر سچے ہو. کیا کہا نوح علیہ السلام؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن قال الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. فرمایا قوم میں نے کب کہا تھا کہ میں عذاب کروں گا یا میں عذاب کر سکتا ہوں یا عذاب میرے ہاتھ میں ہے یا تمہاری تباہی میرے ہاتھ میں. میں نے تو پیغام پہنچایا کہ اللہ کہتا ہے اگر نہیں مانو گے تو عذاب کروں گا. تو لوہی تو لا سکتا ہے جب چاہے لے آئے, اگر نہ چاہے تو نہیں لائے, اگر چاہے تو لے آئے. لیکن اگر لے آئے تو تم بچ نہیں سکتے, تم بھاگ نہیں سکتے, مقابلے میں جیت نہیں سکتے, اس کو عاجز نہیں کر سکتے, خود عاجز ہو جاؤ گے. اور یہ بھی سوچ لو عذاب آنے سے پہلے میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں, واعظ کر رہا ہوں, آیتیں سنا رہا ہوں, اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں, اللہ کی رحمت و بخشنے کی خبر دے رہا ہوں. یہ تو میں اب کر رہا ہوں. لیکن سوچ لینا جب عذاب اللہ کا آ گیا تو وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. اگر تمہیں اللہ برباد کرنا چاہتا ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے, میری خیر خواہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اپنے دل ہی نہیں آیا. پورے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھو آپ. سورۃ شعراء کے اندر نوح علیہ السلام, پھر ہود علیہ السلام, پھر صالح علیہ السلام, پھر لوط علیہ السلام, پھر شعیب علیہ السلام, ہر ایک نے یہ کہا کہ فاتقوا اللہ وأطیعون, اللہ سے ڈرو, میرا کہا مانو. یہ نہیں کہا میرے سے ڈرو. جس کے بندے ہیں ان سے ڈرے. یا عباد فاتقون, میرے بندے مجھ سے ڈرو. بندے اللہ کے ڈرے دوسرے, یہ کیا بات ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی یہ خلاف بات ہے. تو اللہ کی معرفت انہوں نے اس لیے دلوائی تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے, اور اس کی رحمت مہربانی اس لیے بتائی کہ لوگ اس کے دروازے کو نہ چھوڑیں. لیکن ان ظالموں نے ہمیں اندھیرے میں رکھا, اللہ کی معرفت سے دور رکھا. اور اللہ کی معرفت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن اور سنت سے, قرآن اور حدیث سے, وحی الہی سے. انہوں نے سمجھا نہیں یہ اللہ کی معرفت کوئی اور چیز ہے. یہ بابا آپ کو کیا پتا, یہ کتابوں میں چیزیں نہیں ملتی. وہ جیسے حکیموں کا صدری نسخہ ہوتا ہے, بابا یہ صدری نسخہ ہے, کسی حکیم ڈاکٹر کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو, کسی فارما کاپیا میں نہیں ملے گا آپ کو. یہ تو صدری نسخہ ہے. اس طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بابا سینہ پر سینہ علم چلا آتا ہے, یہ تو ظاہری علم ہے. حالانکہ قرآن یہ نہیں کہتا. اللہ تو یہ بتلاتا ہے کہ وحی الہی سے, وحی الہی کو جتنا ہی پڑھو گے, جتنا ہی یاد کرو گے, جتنا ہی سمجھو گے, جتنا سیکھو گے اور سنو گے, جتنا سناؤ گے بتلاؤ گے, اتنی ہی اللہ کی معرفت تم کو حاصل ہوگی. فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تم لوگوں کو اللہ والے بنا سکتے ہو, اللہ کی معرفت ان کو بتلا سکتے ہو, بشرط ہے کس طرح؟ اللہ کی وحی کتاب اللہ ان کو سناتے جاؤ, وہ خود سے اللہ کیوں جائیں گے؟ تو معرفت وحی الہی سے ہوتی ہے. ہم نے وحی الہی کو چھوڑ کر لوگوں کے باتوں کو لے لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیغمبروں کی عزت بھی ہم سے چلی گئی, اس کا مقام بھی دوسروں نے لے لیا. اللہ کا مقام تو ان پیروں نے لے لیا جو قبروں میں مدفون ہے, یا لکڑیوں اور تھگڑیوں کی شکل میں ظاہر ہے. کوئی نانگا شاہ ہے تو کوئی تھگڑیا شاہ ہے, کوئی کیسا شاہ ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی گھوڑا شاہ ہے, کوئی کیا شاہ ہے. اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی جگہ بھی انہوں نے لے لی. وہ لکھا ہے وہ خواجہ فرید بن ملتان کا آپ نے سنا ہے, اس کا ایک خلیفہ ہے محمد یار, اس نے اپنے دیوان میں اپنے پیر کی تعریف کی ہے. وہ پارسی میں شعر کیا لکھا ہے؟ برائے چشم بینا از مدینہ
برائے چشم بینا از مدینہ باسائے ملتا بشکل صدر دی خود رحمت للعالمین آمد. تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں، وہ اندھی آنکھیں ہیں، ظاہر بین آنکھیں ہیں، وہ باطن کی آنکھیں نہیں. اگر باطن کی آنکھیں ہوں تو تم دیکھ سکتے ہو کہ مدینے سے چل کر ملتان میں مرشد کی شکل میں خود رحمت اللہ علیہ آئے. خود رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر کی شکل میں ملتان میں آپ پہنچے ہیں. اگر تمہارے پاس وہ آنکھیں ہوں، وہ آئے چشم پینا از مدینہ، مدینہ سے چل کر باسائے ملتان شام میں بشکل صدر الدین خود رحمت للعالمین آمد. صدر الدین پیر کی شکل میں وہ رحمت اللہ علیہ خود آپ تشریف لے آئے ہیں وہاں مدینہ سے ملتان میں. یہ کس وجہ سے؟ جب اللہ کی تعلیم سے ہٹ گئے اور چیز کو ہم نے دین سمجھ لیا، چاہے وہ کسی امام کی فقہ ہو، کسی پیر کی ملفوظات ہو، کسی شاعر کا شعر ہو، کسی کا رائے و قول اس کا قیاس ہو، ہم نے اس کو شریعت سمجھ لیا. ہم نے اس کو وہ مقام دیا جو وحی الہی کا ہونا چاہیے. ہم نے اس کو وہ حیثیت دی جس کو اس چیز کا ہونا، جس کا آسمان سے اتری اس کے برابر سمجھ لیا. ہم نے اس کو واجب الاطاعت ہم نے سمجھ لیا، اس کا رد کرنا ہم نے کفر سمجھ لیا، اس کو وہ مقام دیا جو قرآن حدیث کا مقام ہے. تو پھر یہ باتیں کھل گئی، سارا کچھ ہو گیا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو اور اس چیز پر پوری طور پہ دھیان دو کہ صحیح راستہ آپ کو وہی الہی سے حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کی معرفت وہی الہی سے ہو سکتی ہے. اگر آپ وہی الہی سے ہٹ گئے پھر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی معرفت صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوگی. جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اللہ سے ڈرنا یا اللہ سے اپنے امیدوں کو وابستہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تعلق ہی ختم ہو گیا اللہ سے. اللہ سے تعلق کو جوڑنے والی چیز یا اس تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز یا بے تعلقوں کو تعلق دار بنانے والی چیز تو قرآن حدیث ہے. وہی الہی ہے جس کے مطالعے سے، جس کے پڑھنے سے، جس کے پڑھانے سے، سمجھنے اور سمجھانے سے ہی انسان اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کے تعلق استوار ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ یہ چیزیں سب اللہ سے توڑنے والی ہیں، الگ کرنے والی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے محروم کرنے والی ہیں. غلام فرید نے کہا ہے نا، من دل بر شکل جہاں آیا، من دل بر شکل جہاں آیا، ہر صورت وچ عین آیا آیا. دنیا میں جو صورتیں دیکھتے وہ اللہ کی صورت ہے، وہ ہر صورت میں ظاہر ہوا ہے. کبھی کھوتے کی شکل صورت میں، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی گدھے کی صورت میں، کبھی گھوڑے کی صورت میں، کبھی اونٹ کی صورت میں، کبھی شیطان کی صورت میں، تو کبھی انسان کی. اس میں یہ شعر لکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف جب کر رہے تھے اس میں گنگوں کا راستہ پوچھ رہے تھے. اب سوچیے جب یہ حال ہے تمہارا، تمہیں کہاں یہ معلوم ہوگی، مطلب تمہیں کہاں یہ حاصل ہوگی، کہاں اللہ سے تمہارا تعلق رہے گا. چھوڑ دو ساری چیزوں کو، ہم ان کے سے کوئی پابند نہیں ہیں، ہم وہی الہی کے پابند ہیں. اس سے سب کچھ تم کو ملے گا. اللہ کی صفتیں وہاں تم کو معلوم ہوں گی. اللہ کی رحمت کتنی بے پایاں ہے،
کس طرح بخشتا ہے وہ وہاں سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کی گرفت و پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ وَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. کسی کا عذاب اللہ کے عذاب کے برابر نہیں، کسی کی مہربانی اللہ کی مہربانی کے برابر نہیں. انت ارحم الراحمین. سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ اللہ. وَهُوَ خَيْرُ الراحمین. سب سے بہتر رحم کرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ أَنْتَ خَيْرُ الغَافِرِينَ. سب سے بہتر بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. خیر الرازقین. سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے؟ خیر الفاصلین. سب سے بہتر فیصلے کرنے والا کون ہے؟ خیر الحاکمین. سمجھا حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ختم. تو فرمایا کہ اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ آیتیں، وہ حدیثیں جن کو روزانہ پڑھتا تھا، جو گناہ یہ کر بیٹھا ہے اس گناہ کے بارے میں آیتیں اس نے بار بار پڑھی، احادیثیں پڑھی ہیں. ان کو پتا ہے اس کے لیے کیا عذاب ہے، اس کے لیے کیا سختی ہے، اس کے لیے کیا گناہ ہے، کس طرح قیامت میں کیا ہوگا، یہ پڑھا ہے اس نے. جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہوتے ہی وہ ساری آیتیں، وہ ساری حدیثیں منظر کی طرح سامنے آ جائیں. گناہ دیکھ رہا ہے، ڈرتا ہوا کانپتا ہوا بھاگے گا اللہ کے دروازے پر، اور جانتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کہیں معافی نہیں ملے گی، نہ اجمیر میں، نہ ملتان میں، نہ دہلی میں، نہ سیون میں، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں معافی نہیں ملے گی. وہ ایک جگہ اللہ کی جہاں معافی ملے گی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کوئی بچنے والا نہیں. یہ وہ آدمی ہے کہ توبہ اس کو ہوگی، توبہ ایسی کہے گا کہ لوٹے گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا مِنْ. جان کر پھر وہ گناہ نہیں کریں گے. اتنا پشیمان ہوگا، اتنی حسرت اس کو ہوگی. اسی وجہ سے اس کو معلوم، جو معلوم جن کو نہیں، نہ قرآن سے کوئی واسطہ رہا ہے، نہ حدیث سے واسطہ رہا ہے، ان کے بجائے شاعروں کو، قصوں کو انہوں نے اپنے مام ہاتھ میں لے لیا. تو پھر کون اس کو؟ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں جو آئے وہ اس لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو، ان کو علم ہو، اپنے مولا کو پہچانے، اپنے رب العالمین کو پہچانے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس کو اللہ نے بھیجا ہم نے اس کو نہیں پہچانا. پتہ نہیں، کوئی بنیادی نہیں، کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اساس نہیں. کون ہے آنے والا، کون اس کو بھیجنے والا، کوئی پتہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں. اس کے پیچھے لگے پڑتے. کس نے پیڑھیوں کا بنیاد ڈالا؟ کوئی ہے اس کا ثبوت؟ بے بنیاد چیز جو ہم نے خود بنائی. اتعبدون ما تنحتون. خود گھر گھر کے بنانا پھر اس کے آگے سر جھکانا، اس سے بڑھ کر کوئی بےہودگی ہے، کوئی بے عقلی ہے؟ خود گھر گھر کے ان کے آگے جھکنا، خود مذہب بنائے، خود فرقے بنائے، خود طریقے بنائے اور اس کو چمٹ گئے. خود پیر بنائے، خود درگاہیں بنائی، خود یہ وظیفے اور طریقے بنائے، خود یہ لطیفے اور یہ سارے کچھ بنائے اور خود اس کے پیچھے لگے. حالانکہ الحکم الا للہ، تو اس کو حکم کرنا تھا. ولا یشرک بحکم اللہ، کسی کو شریک نہیں کیا اس نے اپنے حکم میں. تم کیوں کرتے ویسے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ اس نے تم کو اجازت دی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جو اور بھی شریک بنانے والے، حکم بنانے والے، حکم دینے والے، روکنے والے، امر کرنے والے کوئی ہیں دوسرے؟ جب نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی نہیں رہی، اللہ نے جس کو بھیجا اس کی پہچان بھی نہیں رہی. یہ محض جہالت آتی ہے. لہذا قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا لگا رکھو، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جگہ جگہ اس کی کوشش کرو. اپنوں کو، اپنے بچوں کو،
اپنے گھر والوں کو یہ خدا نے پہلے ہی سمجھا لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حکم دیا، کیونکہ وہ دنیا کے مسلمانوں کے مائیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی امہات ہیں. کہاں کیا اولاد پر اثر پڑے، اولاد کی پہلا استاد اس کی ماں ہوتی ہے. اس لیے ان کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں، تم ان چیزوں کو یاد کرو، قرآن حدیث کو، جس کی تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے. تلاوت بھی ان دونوں کی ہوتی تھی اور یاد بھی ان کے کرنے کا حکم ملا، تاکہ ان کو اللہ کی معرفت ہوتی جائے. جتنا ہی قرآن حدیث کو یاد کریں گے، جتنا ہی اس کا پڑھتے رہیں گے، ان کو اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوتی جائے گی. ہمارے گھر میں کچھ اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ناول پڑھے جاتے ہیں، قصے پڑھی جاتی ہیں، اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں. فلاں نے ناول لکھا، فلاں نے، یہ اس قصے میں بڑی ہدایت. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کو، گھر میں ناول پڑھے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں صداقت سکھائی جاتی ہے، اس میں اخلاق سکھایا جاتا ہے. اجی اس میں تو اللہ، اس میں تو جو ہے وہ انسان کو ایک ایمانداری دیانت سکھائی جاتی ہے. بھائی قرآن سے بڑھ کر، حدیث سے بڑھ کر کون سی کتاب تم کو دیانت سکھائے گی؟ کون سی کتاب تم کو جو ہے وہ اخلاق سکھائے گی؟ کون سی کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی اس سے زیادہ؟ جس کو اللہ کہتا ہے ہدی للعالمین، ہدی للناس، ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت. جس کا نام ہی رکھا فرقان، حق و باطل کو توڑنے والا، جدا کرنے والا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں وہ محمد فرق بین الناس، فرقم بین الناس کا بات نہیں آیا ہے. کفر و اسلام، حق و باطل کے درمیان میں مابین امتیاز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. ان کا دین، ان کی سنت، ان کی حدیث، ان کی روایات، ان کے فرمان، ان کا قول، ان کا فعل، کفر اسلام کے مابین امتیاز. تو میرے دوستو سمجھو اس بات، اس کی طرف توجہ کرو، اس کا مطالعہ کرو. دل اللہ کی طرف لوٹے گا، دل اللہ سے خائف ہوگا. کبھی امیدی کی آیتیں آئیں گی، اللہ کی مہربانی کی آیتیں آئیں گی. کیسے لوگوں کو بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے کیسے بچایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ناپاک یہودیوں کے ہاتھ سے کیسے بچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، مکے کے میدان میں، طائف کے میدان میں، حنین کے معرکے میں کیسے، اور تبوک کے معرکے میں کیسے بچایا، اس کی جماعت کو کامیابی کیسے دی، یمامہ کے واقعے میں صحابہ کو کیسے کامیابی دی، شامیوں کو کیسے جھکا دیا کہ بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ سارے واقعات تم پڑھو گے تو معلوم اللہ وہی ہے، اس کی بات سے کوئی زوال نہیں آیا. وہ معاذ اللہ برا نہیں ہوا، ریٹائر ہو گیا نہیں، وہ پھر اس کی بادشاہت قائم ہے، ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اس کی ابتدا انتہا کوئی نہیں. تو اس پہ بھروسہ کرو، جس کی بادشاہت کو کوئی فکر نہیں، جس کی قدرت کو کوئی کسی قسم کا زوال نہیں، جس کی حکومت کو کبھی کسی قسم کا کوئی اس کے لیے کوئی زوال نہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس دین ایک روشن بھیجا ہے، واضح دین بھیجا ہے، جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، بالکل آسان دین بھیجا ہے. اور پھر اتنا ثبوت ٹھوس، اتنا مضبوط ثبوت، جس کو کوئی بھی عقل رد نہیں کر سکتا، کوئی فہم رد نہیں کر سکتا. ضد اور تعصب، حسد اور عناد یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی عقل یا فہم اس کو رد کر نہیں سکتا. اور یہ ہر ایک کے لیے برہان ہے. یا ایھا الناس، آئے لوگوں، سب کو خطاب ہے، کہاں بھی رہتا ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، ہند میں ہو، سندھ میں، جہاں بھی.
جہاں بھی ہو، جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، سب کو یہ خطاب ہے کہ اللہ کی حجت تم پر قائم ہو چکی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے تم پر برہان تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب اس برہان کو ہم نے بلا دیا۔ برہان ہوتی ہے ایک وزنی دلیل، پختی دلیل، یقینی دلیل، جس کو کوئی رد نہ کر سکے۔ ہم نے اس کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینے کے بیماریوں کے لیے ہم نے اس کو شفا بنایا۔ سینے میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بدعقیدت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں۔ ان کے لیے شفا ہے، کیونکہ پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، توحید اس کی مضبوط ہوگی۔ جب توحید مضبوط ہوگی تو شرک نکل جائے گا، کفر نکل جائے گا، نفاق نکل جائے گا، اور پھر اخلاص اور باہمی رواداری، باہمی مساوات اور باہمی محبت، ہمدردی وغیرہ کے ان کو سبق ملتے رہیں گے آیات سے، احادیث سے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ حسد، کینہ، بغض، اس قسم کی چیزیں ان سے نکل جائیں گی، اصلاح ہوتی جائے گی سب کے لیے۔ بہت بڑا ثبوت ہے۔ لیکن ہم نے ان کے بجائے کیا کیا کہ جی یہ شفا ہے، لہذا اس پہ وہ تو طریقہ تھا، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق چلو، اس کو خود پڑھاؤ، دوسروں کو پڑھو، خود پڑھاؤ، پھر دوسروں کو پڑھاؤ، تاکہ سب کی اصلاح ہوتی جائے۔ ہم نے اس کو ٹھپ کر کہا یہ نہیں، یہ شفا ہے، لہذا گلے میں ڈال دو، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہاں کی بات کہاں لے گئے، غلط استعمال کیا اللہ کے دین، اللہ کے بدوں کو سوچو، یہ سب شیطان کے ہیلے ہیں تمہارے ذہنوں کو بدلنے کے لیے۔ ایک طرف تمہارا ذہن بدلا کہ اللہ سے تمہیں نہ امید کر دیا، تاکہ ان سے مت مانگو، اور اللہ سے تمہیں بے خوف کر دیا تاکہ گناہ کرتے ہوئے شرماؤ نہیں۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت تم نے دل سے گرا دی، پیروں کی، بزرگوں کی، اپنے اماموں کی عظمت تمہارے دل میں اتنی بٹھا دی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سمجھا۔ یہاں بھی گئے اور وہی الہی کے مطابق جو سامنے روزانہ پڑھی جائے، نمازوں میں، منبروں پر، محرابوں میں، جلسوں میں، خطبوں میں، مجلسوں میں، جس کو عام پڑھا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے، اس کو ایک بند چیز بنا دی، جس طریقہ یہ گلے میں ڈال دو شفا ہو جائے گی۔ وہ بات نہیں، بات ختم، ذہن ہمارا بدل گیا۔ وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ، کہا تھا نا میں ان کو گمراہ کروں گا، خواہشیں دلاؤں گا، خواہشیں ایسی دلاؤں گا جو وہ پہنچ بھی نہ سکتے۔ بس اسی ہوس میں رہتے ساری بات دور ہو گئے، باقی دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے، قرآن حدیث سے دور ہو گئے۔ فرمایا میں نے تو تمہارے پاس برہان بھیجا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس برہان آ چکا ہے، وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ لہذا جتنا اللہ قوی ہے، جتنا اللہ قوی ہے، اتنا اس کا کلام بھی قوی ہے، اتنا اس کا برہان بھی قوی ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہو، اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنی دلیل اس کی بڑی ہوگی، یہ تو مانتے ہو، ہاں؟ لیکن بات تھوڑا خطرہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی کبھی چوک جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں چوکنے کا خطرہ ہے، غلطی کا خطرہ ہے نہیں۔ جتنا اللہ بڑا ہے اتنا اس کا کلام بڑا ہے۔ وہ کہاوت مشہور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کے کلام جو ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ بے مثل ہے، مانتے ہو، لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثال نہیں، تو قرآن بھی بے مثل ہے، اس کی کلام بھی بے مثل ہے، اس کے احکام نازل کیے ہوئے بے مثل ہے۔ فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔
ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں اس کی مثال نہیں لا سکتے، تو مانا اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو بے مثل چیز کو ہم چھوڑ کر اور چیز کے پیچھے جائیں تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اتنا اس کا دلیل و برہان بھی قوی ہے، جتنا وہ بے مثل ہے اپنی قدرت میں، اپنے شان میں، اپنے رحم و کرم میں، اپنی بادشاہت میں، اس طرح اس کا کلام بھی اپنی صداقت میں، اپنی مضبوطی میں، اپنی حقانیت میں اتنا ہی بے مثل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور یہ روشن نور ہم نے نازل کیا ہے، منا کوئی اندھیری کسی چیز نہیں ہے، روشن ہے، بالکل واضح ہے، ہر ایک دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، ہر ایک دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، روشن کلام ہے، روشن فرمان ہے، پھر تم کس اندھیرے میں پڑے ہو؟ یہ دھوکے بازوں کا کہنا ہے جی کون قرآن کو سمجھتا ہے، کون جی حدیث کو سمجھتا ہے، وہ سمجھنے والے سمجھ گئے، کمال ہے ایک دو صدی تک مسلمان سمجھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور قرآن سمجھنے سے بالا ہو گئے، لیکن درمیان میں جو ہم نے کھڑے کر دیے صدیاں گزر گئی، ان کا کلام اب تک مشکل نہیں بنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلایا ہوا دین اور ان کا فرمان دیا ہوا پیغام ایک صدی کے بعد وہ چلنے کے قابل نہیں رہے، لیکن جو ہمارے ہیں ان کا دیا ہوا کلام 14 صدیاں گزر گئی اب تک چل رہا ہے۔ یہ کس کی مت ماری؟ سوچو، یہ ہماری مت ماری۔ کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بےعزتی کی، اس کو آخری نبی بنایا، ایک صدی کے بعد اس کا کلام رک گیا اور دوسروں کے کلام اب تک چل رہے ہیں۔ اب کیا یہ تو ہمارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے روشن ظاہر واضح چھوڑا ہے۔ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِلَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، ہم نے ایسے واضح دین پر میں تم کو چھوڑ جاتا ہوں جس کی رات جو ہے وہ دن کے برابر، وَمَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، اسے وہی ہٹ سکتا ہے جو برباد و ہلاک ہوگا۔ تو واقعی ہم ہلاکی کے کنارے پہ پہنچ گئے میرے بھائیوں اس چیز کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاف واضح دین دیا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مشکلات نہیں۔ کہتے ہیں یہ مشابہات، تو وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں نہیں ہیں، تمہارے ساتھ جو زندگی کے مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، وضو ہے، عمرے کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، پاکائی کے مسائل ہیں، یا بے شہادت تجارت کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسئلہ ہیں، ترکہ میراث کے مسئلہ ہیں، اتقو وغیرہ اس قسم کے جو مسائل تمہارے زندگی کے، ان میں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ان میں کون سی پیچیدگی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ کیا اور یہ نہ کیا، یہ پسند کرتے یہ پسند نہ کرتے تھے، یوں حکم دیا اس سے منع کیا، اس میں کون سی پیچیدگی ہے؟ پیچیدگی تمہارے ذہن میں ہے، پیچیدگی تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے دماغ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، ذہنوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، لہذا کوئی بات نہیں ذہن میں بیٹھتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم۔ ورنہ حقیقت کچھ نہیں، اس طرح نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں کوئی پیچیدگی چیز نہیں دی، میں نے تمہیں واضح دین عطا کیا۔ فالذین آمنوا باللہ، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا۔ اللہ کا ماننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، اس کے نازل کیے ہوئے فرمان کو مانا جائے، اس کے بھیجے ہوئے فرامین کو قبول کیا جائے، یہ ہے ماننا۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی کو چمٹ گئے۔ کیسے چمٹ گئے؟ اس کے دروازے کو نہیں چھوڑا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو نہیں چھوڑا، اس کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اس کے حکم کو نہیں چھوڑا،
ہم نے دروازہ بھی چھوڑ دیا، اس کے کلام کو بھی چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، اس کے رسول صاحب کو چھوڑ دیا، ہر ایک کا بدل ہم نے دوسرا لے لیا، ہر ایک کا بدل دوسرا لے لیا۔ فالذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا اور اس کے ساتھ اعتصام کیا، چمٹ گئے، فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، اللہ اس کو اپنے رحمت کے اندر داخل کر دے گا، اپنی بھلائی کے اندر۔ اس سے کیا چاہیے؟ رحمت اور فضل کے اندر داخل کر دے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بس اس کے حکم پہ چلو، تم اس کے رحمت کے مستحق ہو، تم اس کے فرمان کے مطابق چلو، تم اس کے فضل اور مہربانی کے مستحق ہو۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، میرا رسول بھی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان لوگوں نے جو ان کو مانتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی قدر کرو۔ تو فرمایا اللہ اس کو اپنے فضل و مہربانی کے اندر داخل کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنے تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ بتلا دے گا۔ بتلا دے، سارے ہم کو راستے ہی اللہ کا راستے بتلاتے ہیں۔ کوئی لہو لہو کرا رہا ہے، کوئی ہو کرا رہا ہے، کوئی لطیفے پکوا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، سب کا دیکھ اللہ کا راستہ بتلاتے ہیں، دوسرا تو نہیں کرتے۔ کوئی ننگا بیٹھا ہے میدان میں، یہ اللہ کا راستہ بتلاتا ہے۔ کوئی منہ چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، الٹا سیدھا کر رہا ہے، یہ اللہ کا راستہ بتلاتا ہے۔ کوئی بیعت کرا رہا ہے، کوئی وظیفہ بتلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کا راستہ بتلاتا ہے۔ نہیں، اللہ کا راستہ بتلاتا ہے خود خدا، اپنا راستہ، اپنے تک پہنچنے کا راستہ خود بتلاتا ہے۔ اب بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان جو پیغام نازل کیا اس کو قبول کر لو۔ الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اللہ تک کی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ وہی ہے، اور سکھانے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی راہ دکھانے والے تو ہے۔ فرمایا کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اور ان کو اللہ کا راستہ معلوم ہو۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ لے لے، وہ جب آنکھیں کھلیں گی، روشنی سامنے آئے گی تو اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن روشنی سامنے آئی یا روشنی سامنے نہ آئی تو کیا راستہ معلوم ہوگا؟ اچھا، روشنی آتی، آنکھیں بند ہوگی تو راستہ معلوم ہوگا؟ پہلے اپنے آنکھوں کو کھولو، اللہ ہماری آنکھوں کو کھولے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ راستہ سامنے روشن ہو، یہ نہ کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب ہمارا یہ حال ہے، ہمارا راستہ بھول گئے چلنے والوں کو، پھر انہوں نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو، چاروں طرف اجالا ہو، روشنی ہو، تاکہ پتہ لگے راستہ کس طرف مڑتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ لیکن روشنی جب ہوئی تو آنکھیں چلی گئیں، بات وہیں کی وہیں رہی۔ روشنی اللہ کی طرف سے آئی، کبھی بجھنے والی نہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اپنی باتوں سے، اپنی تعویلوں سے، اپنی زبانی باتوں سے قرآن حدیث کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دبا نہیں سکتے، یہ روشنی نہیں بجھ سکتی ان سے۔ باقی یہ بات اور ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر دی، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اس اندھاپن سے بھی بچائے اور اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں یہ ایک بات انہوں نے یاد دلائی ہے کہ عام طور نوجوان جو یہاں کچھ کام کر رہے ہیں جماعت کے تبلیغ کے معاملے میں، ان کو ضروری ہے کہ آپس میں متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس دین اور تبلیغ اور ارشاد کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھے یا غیر جوابدار سمجھے، دوسرے پر ٹال دے، یہ بات غلط ہے۔ ہر ایک کو اپنی جوابداری خود محسوس کرنی چاہیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خود اپنا بوجھ خود اٹھائے اور اس میں پوری طرح تعاون کرے۔ یہ اتفاق سے ہوگا، محبت سے ہوگا، للہیت سے ہوگا۔ اگر للہیت کے بجائے تم نے اپنے ذاتی کی مفاد سامنے رکھا تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا تو بھی یہ کام پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کا کام ہے، اگر میں نے ٹال مٹول کیا تو اللہ کسی اور سے کام لے گا، لیکن یہ بدبختی میری ہوگی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپس متحدوں کے کام کرنے کی توفیق دے۔ ایک سوال ہے، جو شخص صحابہ کرام علیہم اجمعین پر لعن و طعن کرے یا جن کے نزدیک تولا و تبرہ برابر ہے، ان کو منع کرنے کے باوجود نہ مانے اور لعن و طعن کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں۔ بھائی سلوک میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ سوچیے۔ فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احب، جن کو میرے صحابہ کے ساتھ محبت ہے وہ اس لیے کہ میرے ساتھ محبت ہے، لہذا میرے ان کو اچھے لگتے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن کو ان سے بغض ہے وہ اس لیے کہ میرے ساتھ بغض ہے، لہذا میرے ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ واضح پڑا ہے۔ اب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں یا ان کے ساتھی پسند نہیں، وہ تو خود جانتے کیا ان کے لیے حکم ہے، یہ کوئی چھپی بات ہے۔ فرمایا سنو، من آذاہم فقد آذانی، میرے صحابہ کو جس نے دکھویا اس نے مجھے دکھویا۔ تو من آذانی فقد آذ اللہ، مجھے دکھایا تو اللہ کو دکھ پہنچایا۔ ومن آذ اللہ اوشک ان یعذبہم، اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھ ہونے کے بعد پھر عذاب کا انتظار کرو۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے عزتی کرتے ہیں ان پہ فوراً کبھی کبھی عذاب آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، انہوں نے ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے المنتظم کے اندر، اور سخاوی نے العنال بالتوبیخ کے اندر لکھا ہے واقعہ کہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا کہ تم مسرات کے بابت تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ مسرات اس جانور کو بولتے ہیں جس کا دودھ بند کیا جائے، بیچنے کے ٹائم پہ ایک دو دن دودھ بند کر دیتے تاکہ دودھ زیادہ تھن بڑے لگے اور زیادہ پیسے میں بکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب ایسا سودا اگر ہو جائے تم جانور خرید لو تو پھر اب فو بخیر النظرین، اب تمہارے پاس دو باتوں میں اختیار جو تم اچھی پسند کرو۔ تو نے کہا اگر سودا آ جائے چلو جی ٹھیک ہے، نقصان چلو بات ٹھیک ہے، اگر تم راضی نہیں تو تم واپس کر سکتے ہو، اس کو لینا حق ہے، سودا تمہارا کینسل ہو سکتا ہے، لیکن تم نے اس کا دودھ پیا ہے، اس کے بدلے ایک ساکھ کھجور کا ان کو دے دو۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، سیاست میں ہے، اس کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ انہوں نے یہ روایت پیش کی تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ تو معتبر نہیں، کوئی فقیہ نہیں، صحابی رسول اللہ، بس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سانپ چھت سے گرا، چھت سے سانپ گرا اور اس کے پیچھے بھاگ، سارے لوگ اٹھ گئے اس کے پیچھے بھاگ، کہ کہا مجھے بچاؤ بچاؤ، اس کو پکڑ۔ لوگوں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کیا، توبہ کرو۔ جب اس نے توبہ کی تو خود غائب ہو گیا۔ یہ تو خیر اس زمانے کا واقعہ ہے۔ میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا بچپن کا زمانہ تھا،
چھوٹی عمر کا زمانہ، ابھی داڑھی بھی نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں ہم چلے گئے، وہاں کو جلسہ کیا ہوا، جمعہ پڑھایا، تو جمعے میں ہم نے اخلاق کی باتیں، کچھ توحید کی، کچھ سنت کی، اور کچھ صحابہ کے شان کی اس قسم باتیں نہیں سنائی، اور جو یہ اسلام کی 5 ارکان ہیں، کلمہ اور نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کے متعلق کچھ باتیں میں لوگوں کو سنائی۔ ایک شخص بعد میں آیا میرے پاس، بوڑھا تھا، اور آنکھوں کی ایک اس کی آنکھ تھی اور اندھی تھی، کانا تھا۔ وہ آیا میرے ساتھ لڑنے، وہ تھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان کو برا بلا کہنے والا۔ کیا تھا وہ آپ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ جو سب سے افضل ہے، بہتر ہے، یہ میں نے کہا ایسا نہیں کہو، جو بات صحیح ہے وہ کہو، کچھ بات تو ہوتی رہی۔ ایک شخص اس گاؤں میں رہتا تھا، خان من اس کا نام تھا، اس نے کہا میری بات سنو، اس کی بات میں کرتا ہوں، اس شخص کی بات کرتا ہوں، خود کہے کہ جھوٹ ہے، میں اس کے منہ پہ کرتا ہوں۔ دیکھو اس کی ایک آنکھ اندھی، کانا ہے، ان کی دونوں آنکھیں تھیں۔ یہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک رات کا یہ خود اس نے خواب بیان کیا کہ رات کو میں نے 2 شخص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا اس کو لے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے بندوق والے؟ وہ بیٹھا ہے، میری طرف اشارہ ہے کہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہے۔ بندوق ماری آنکھ، اسی آنکھ بندوق ماری۔ اس نے خواب بیان کیا۔ چند دنوں کے بعد 2-4 دن کا مجھے آنکھ میں درد ہوگا، ہفتے اشنا ختم ہو۔ پوچھو ان سے اگر یہ بنے سچ ہے تو میں جھوٹا ہوں، نہیں تو یہ خود اس نے بات بتائی اور چند دنوں کے اندر آنکھوں سے ختم ہو گئی۔ اس بات کا دوست ایک اور شخص تھا، بعد میں نے دیکھا بھی صحیح، وہ ابھی 2-4 سال کی بات ہے، وہ حج پہ گئے دوسروں کے ساتھ، وہ راستے میں صحابہ کو گالیاں دیتے گئے، امیر عثمان کو گالیاں دیتے گئے، دوسرے سمجھا دے کہ اس کو نہیں مانا اس نے۔ حتیٰ کہ وہاں جب وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی جب گئے، وہاں جو روضۃ الجنہ ہے اس میں گئے، سامنے قبر شریف بھی ہے، تو اس طرح منہ کر کے بھی وہاں دونوں خلیفہ گالیاں شروع کر دی۔ جو ان کے ساتھ تھا وہ اب تک زندہ ہے، وہ بتاؤں اب زندہ ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، گالیاں دے رہا تھا، گالیاں دیتے وہ گر گیا، اس کو اٹھا کے پاک، شکل اس کی ایسی ہو گئی کہ دیکھ نہیں سکتے، خارج ہو گیا۔ اور اس کا زبان یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جیت اتنا، یعنی جانور چھوٹا سا اڑتا ہوا یہاں اس سے مجھے ڈسا اس نے۔ پھر اس نے یہ مانا واقعی رستے میں گر گئے، کافی انہوں نے علاجات کیے، پھر اس کو اٹھا کر یہاں بھیج دیا۔ آخر میں اس کو چھوڑی نہیں، اپنی مر گئے، ہم زندہ خدا نہیں، بس وہ ختم ہو گیا۔ یہ عذاب خدا نہیں کرتا ہے، یہ حکومت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، روایات کتابوں میں بہت ہیں، میں کیا آپ کو سنا۔ بارہا اس کا حکم ظاہر ہے، جو پہلے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتا اس کو ہم کیا کہیں؟ سب سے پہلے مسلمان یہ ہے، اور یہ حملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ نے خود فرمایا۔ کیوں کہ آدمی کی اپنی اچھائی، ان کی اپنی برائی ساتھیوں سے معلوم ہوتی، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، نہیں، فلاں کے آدمی بڑے اچھے ہیں، ساتھی بڑے اچھے ہیں، دیندار ہیں، صالح ہیں، با اخلاق ہیں، بابا وہ خود ساجب سے آدمی رکھے، یہی ہے نہیں؟ کوئی کہتے نہیں یہ فلاں کے جو ساتھی ہیں بہت بدماش قسم کے آدمی ہیں، لفنگ قسم کے آدمی ہیں،
برے آدمی ہیں، بد اخلاق، اب وہ خود ایسا جب دوسرے رکھے، اب سیدھا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر تو بات کچھ اور ہوگی، لہذا نام لو ان کا تاکہ اسی سے معاملہ ختم ہو۔ یہ دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ ہے، تیر کہیں چلا دے لگتا کہیں اور ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نقل کا بنیاد، عقل کی بنیاد ہوتی ہے ناقل پر، روایت کی بنیاد ہوتی ہے راوی پر۔ جتنا ہی راوی اور ناقل سچا ہوگا اتنی ہی بات ان کی سچی ہوگی، جتنا اس کے اندر عیب ہوگا اتنی بات ان کی پکی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن کس نے سنا، احادیث کس نے سنی؟ صحابہ نے سنی۔ اگر وہ امین نہیں، وہ خائن ہیں، وہ غاب ہیں، تو مانا دین ہی ختم۔ تو یہ ہو باس نہ بجے بانسری، یہ ختم کرنا دین کو چاہتے ہیں، تو ان کے کہنے سے دین ختم نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ جس چیز کا محافظ ہو اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو، روشنی کو باقی رکھے گا، قائم رکھے گا، پورا کرے گا، کتنا ہی کسی کو برا لگے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا یہ مسئلہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ آج کل مکان دکان کی جو پگڑی کی صورت میں دی جاتی ہے، اس مسئلے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ بھائی آپس کا سودا ہے، سود کی شکل اس میں نہیں ہے، کوئی شرعی منع سے مجرہ نہیں آتی ہے قرآن حدیث میں۔ اگر کسی عالم کے ذہن میں منع ہو تو بھلے وہ قاعدہ ماننے کے تیار ہے، مجھے کو منع نظر نہیں آتی۔ بس یار سالوں کا کیا مسئلہ کیا چھیڑ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 سوال ہیں، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور ایک ساتھ جواب آئے گا کیونکہ سب بھی یکساں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح ادا کی ہے یا 20 رکعت؟ اگر کوئی مسلمان رمضان میں 6 یا 4 رکعت پڑھے تو اس کی سنت ادا ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی 20 رکعت ادا کرے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ براہ کرم قرآن و حدیث سے جواب دیں۔ قرآن حدیث سے جواب دینے سے پہلے آپ کے بڑے کی بات کہہ دیتا ہوں۔ سید انور شاہ کشمیری صاحب سب کا استاد لوگوں کا ہے، اس نے آپ شریح کے اندر لکھا ہے کہ اس بات کے قبول کرنے سے ہمیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، لا مناس، کوئی تسلیم کرنے سے بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی، آپ سے 20 ثابت نہیں ہے، آپ نے 8 ہی پڑھی ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح الگ پڑھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان تینوں باتوں کے قبول کرنے کے سے ہمیں بھاگنے کا کوئی چارہ موجود نہیں، تمہارے گھر کا فیصلہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ یہ پوچھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی یا 20، احادیث میں 8 کا ذکر ہے۔ باقی کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں 4 پڑھے تو کیا ہوگا، 4 بھی سنت ہو جائے لیکن ادھوری، اور جو کہتے ہیں 20 وہ سنت ہوگی لیکن مخلوط خالص نہیں ہوگی۔ فیصلہ تم جا کے خود کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔